اما بعد۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ قادیان کے اندر پیدا ہوا 1839 یا 1840 میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتاب البریہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کی جو کل کتابیں ہیں نا، جو اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھی ہیں، وہ تقریباً 84 ہیں۔ ان ساری کتابوں کو قادیانیوں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، اس کا نام رکھا انہوں نے روحانی خزائن۔ روحانی خزائن 23 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ کتاب البریہ جو ہے، یہ 13 نمبر جلد کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف اس پہلی بات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بقول وہ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا ہے، جبکہ سارے کے سارے قادیانی کسی بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی 1835 میں پیدا ہوا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 4-5 سال کا فرق تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں اس زمانے کے اندر۔ وہاں اس زمانے میں کون سا کوئی نادرہ کا حافظ ہوتا تھا، کوئی جمن پرچی، کو پیدائش پرچی، کو بے فارم ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ اصل میں ایک بہت بڑی دلیل ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی، جس کو قادیانی لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 کے اندر موجود ہے۔ براہین احمدیہ، مرزا قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 میں موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی۔ اب یہ الہام کیسا ہے، اس کو چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ اس کی عمر کتنی بنانی ہے۔ یعنی جملے کا مطلب یہ ہے کہ 74 سے لے کر 86 کے درمیان اس کی عمر ہوگی۔ 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی۔ تو کم از کم کتنی ہوگی؟ 74 سال، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 86 سال۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش وہ تسلیم کرے جو مرزا قادیانی نے خود لکھی ہے، اور اس کی موت ہے 1908 میں، تو کتنی عمر بنتی ہے جڑی انہیں خود لکھی؟ 1839 یا 40؟ 68 سال بن دی یا 69 سال بن دی؟ تو پھر اللہ کے ذمہ اس نے جھوٹ لگایا نا۔ اس نے کہا جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ 74-86 کے درمیان اس کی عمر ہوگی، اور ہوئی کتنی؟ 69 سال۔ کتنی ہوئی؟ چلو قمری اعتبار نال کر لو، 2 سال اور پا لو، کنی ہوگی؟ 71 سال۔ کتنی ہوئی؟ 74 تو پھر بھی نہیں ہوئی، کم از کم کتنی ہونی چاہیے تھی؟ اب جب قادیانی لوگ اس کو 1835 بتاتے ہیں، اچھا آپ جب کوئی قادیانی آپ کو 1835 کہے نا، تسی کہنا مرزا صاحب نے کتنے لکھا ہے جی 1835، گل ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایک حوالہ ہوتا دے دو۔ مرزے نے کسی کتاب چ نہیں کیا کہ میں 1835 چ پیدا، انہیں کیا میں 1839 یا 40 چ پیدا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی عقل کے اوپر کہ یہ جس بندے کو سچا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو یہ جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں تیری گل کا سانوں یقین نہیں ہے، تو 1840 نہیں 1835 پیدا ہوا۔ اب جب وہ 1835 کہتے ہیں تو 5 سال اور ایڈ کر لیں، 68 کے اندر جو 5 سال ایڈ کریں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 73 سال۔ تو قمری اعتبار سے بنا لے، 2 سال اور ایڈ کریں تو اب سمجھ آئی ہے کہ وہ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی یعنی
یہ دنیا کا واحد متنبی ہے کہ جس کی تاریخ پیدائش بھی بتاتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تاریخ پیدائش بھی بتاتی ہے کہ یہ بندہ، اور اس کے امتی بھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں جی ہنو سے حضرت صاحب دی گل تے یقین نہیں ہے، حضرت صاحب سے غلطی ہو گئی۔ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ تیری عمر 80 سال ہوگی، 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ۔ 80 سال تو 4-6 سال کٹ یا 4-6 سال زیادہ ہوئے گی۔ اچھا، مرزا قادیانی خیر پیدا ہوا مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں، قادیان کے اندر پیدا ہوا۔ یہ قادیان جو ہے یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف 50-55 میل دور ہے۔ آپ نے کرتارپور تو سنا ہوگا، انڈیا بھی لاہور ہے؟ نہیں، لاہور ہے اتنے، انج نہ کرو تسی، انج نہ کرو اتنے تمہیں پنجاب دے وچ کئی لاہور مل جان گے۔ ایتھے فیصل آباد علی سائڈ دے بھی کوئی نواں لاہور ہے نہیں، تو پھر لاہور تے تمہیں اور بھی لب جان گے۔ اچھا خیر، کرتارپور سنا ہے آپ نے؟ کرتارپور جو ہے نا یہ کہاں پر واقع ہے؟ نارووال سے جب شکر گڑھ کی طرف جائیں نا تو راستے میں آتا ہے، اور یہ بارڈر کے بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے؟ بارڈر کراس کریں تو وہاں سے تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کریں گا تو قادیان آ جاتا ہے۔ یہ اس طرف ہے قادیان، کرتارپور ادھر ہے اور قادیان ادھر ہے۔ بس گرو نانک دا بڑا انہیں کام پایا گرو نانک دے متعلق۔ اچھا جی، تو جو اس زمانے میں طریقہ کار ہوتا تھا اسی کے مطابق مرزا قادیانی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گھر میں اس کے باپ نے استادوں کا بندوبست کر دیا، قرآن مجید پڑھا اس نے، گرامر کی کچھ کتابیں پڑھی، پھر اس کے بعد ایک استاد کا نام فضل احمد تھا، ایک کا نام فضل الہی تھا۔ گل علی شاہ ایک شیعہ عالم تھا، اس سے اس نے کوئی یہ منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھی۔ باپ اس کا جو ہے وہ طبیب تھا، اپنے باپ سے اس نے طب کی کتابیں پڑھی۔ کیم، تمہیں پتہ ہے مرزا قادیانی کیم ہوئی سی، حکیم بھی تھا، یہ دوائیوں والا کیم، گل علی شاہ۔ ان دونوں میں سے ایک اہل حدیث تھا اور ایک دیوبندی تھا، حنفی تھا۔ دیوبندی تو خیر نہیں، حنفی تھا۔ میرا خیال میں یہ جو فضل احمد ہے نا شاید یہ اہل حدیث تھا، فضل منظور، ہاں فضل احمد جو ہے نا یہ اہل حدیث تھا۔ ہیں کوئی گل نہیں، ادو کیڑا کوئی کافر سی، ادو تو مسلمان ہی سی۔ اس کے جو پڑپوتے ہیں نا اس فضل احمد کے، یعنی اس کے جو پڑپوتے ہیں وہ میرے دوست ہیں، وہ ادھر لاہور میں ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کو کہتے، انہوں نے بتایا مجھے، کہتے قادیانیوں کو پتہ چل جائے نا کہ اسی انہوں دے پوترے ہاں، پڑپوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سانو اپنی سیٹ تو اٹھ کے آپ ہی تھلے بہندے نے، سانو اتنے بٹھا دیں۔ ماشاء اللہ، وہ اہل حدیث نے منڈے، وہ اہل حدیث ہے پکے۔ اچھا خیر، مرزا قادیانی کی بھی سی، اپنے باپ سے اس نے طبابت سیکھی تھی۔ مرزا قادیانی نے بس یہی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، اور مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے اور مولانا نے بھی لکھا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے ایک استاد کے پاس پڑھتے رہے۔ اب وہ کون سا استاد ہے یہ نہیں بتایا دونوں نے، میرا غالب گمان یہی ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا گل علی شاہ جو شیعہ عالم ہے نا اس سے پڑھتے رہے، کیونکہ وہ تھا بٹالے کے اندر، اور بٹالے کے اندر ان کی دوستی شروع ہوئی تھی، کیونکہ بٹالے کے اندر مرزا قادیانی کے باپ کا نا طب خانہ تھا، اور تو پتہ کیما کول تے لوکی آ کے بیٹھ جاندے نے، ویسے ہی آ کے بیٹھ جاندے ہیں۔
ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। बहरहाल मेरा ये ज़ाती गुमान है, बहरहाल दोनों ने नहीं लिखा कि हमने पढ़ा किससे है इकट्ठे, बहरहाल ये दोनों क्लास फेलो भी थे। मिर्ज़ा कादियानी ने ये ज़माना जो है ना वो आम बच्चों की तरह गुजारा है जैसे वो गुजारते हैं बच्चे। चिड़ियाँ फड़ लियाँ, कोई नहान टुर गए छप्पड़ दे उत्ते, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ। बच्चे जो चोरी करते हैं घर से, चीनी चुरा के नहीं, मिठा चोरी जो बुक भर के थे ना, मिर्ज़ा साहब इंज भी करते रहे। ये बातें उसके बेटे ने सीरतुल महदी के अंदर लिखी हैं। सीरतुल महदी, सीरतुल महदी, उसका बेटा बशीर अहमद। हाँ, बशीर अहमद। बशीरुद्दीन तो उसका बड़ा बेटा था ना जो खलीफा बना था, बशीर अहमद उसका दूसरा बेटा था छोटा। फिर की है, एक का नाम बशीरुद्दीन महमूद था, एक का नाम बशीर अहमद था। सीरतुल महदी तांगे तो नहीं कर रहे तुसी बार बार सवाल कर तो मैं तो पुत्र तो हर लेक्चर देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਵਾਣੀ। ਇਮਲਾ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। चलें जी, मिर्ज़ा कादियानी की शादी हो गई 16 साल की उम्र में, अगले साल बच्चा पैदा हो गया, उससे अगले साल फिर एक बच्चा पैदा हो गया। 2 बेटे थे इसके पहली शादी से जो कि इसके अजीज़ों में हुई थी, और एक बेटे का नाम फजल अहमद था, एक का नाम सुल्तान मोहम्मद था। ये दोनों मुसलमान ही रहे हैं। बहरहाल उसकी बेगम पहली जो है वो भी मुसलमान रही है। मिर्ज़ा कादियानी ने 1864 के अंदर एक मुजरमाना हरकत भी की। उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी की उम्र कितनी होगी, 24 साल या 25 साल। इसके बाप को पेंशन मिलती थी जो इसके बाप का और इसके चचाओं का हिस्सा था। अंग्रेज़ की तरफ से सालाना 700 रुपया पेंशन मिलती थी। ये खुद उसके बेटे ने सीरतुल महदी के अंदर वाक़या लिखा है। तो इसके बाप ने कहा कि जाओ वो पेंशन लेकर आओ। मिर्ज़ा कादियानी पेंशन लेने के लिए गया तो उसके चाचे का बेटा इमामदीन भी इसके साथ चला गया। अब वो जो 700 रुपया था 1864 के अंदर, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। उस ज़माने में 1 रुपये का 16 सेर गोश्त मिलता था। तो मैंने फिर बैठकर हिसाब लगाया कि बीफ के एतबार से उस वक़्त 600 रुपये किलो था बीफ, अब तो 1000 से ऊपर हो गया ना। तो मैंने फिर एक दिन बैठकर जो है ना वो सारा हिसाब किताब निकाला तो ये बना था 44,80,000 रुपया। जब बीफ को 400 रुपये के हिसाब से मैंने सेर लगाया, 600 रुपये किलो था, सेर 800 ग्राम होता है, तो अब जो है ना ये 1000 रुपये से ऊपर है तो इसको डबल कर लो, कितने हो गए, तकरीबन 1 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है ये सालाना पेंशन। अब इतने पैसे 2 नौजवान हों और कादियानियों के बकौल जो मिर्ज़ा इमामदीन है वो चोर, उचक्का, अफराडिया, जानी, शराबी, यानी दुनिया का जो भी गंदा लफ्ज़ है ना वो उसके लिए बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि अब वो 700 रुपया जो उस ज़माने में हज़रत साहब को मिला वो सारा पैसा इन्होंने उड़ा दिया इधर उधर। वो कहते हैं जी असल में वो बंदा जो है चोर, शराबी वगैरह वगैरह था, उसने हज़रत साहब को वरगलाया और वो पैसे जो है ना उसने खर्च करवाया। मिर्ज़ा कादियानी को काका सी, उसके तो 2 काके सन, उदों शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके, 24-25 साल उसकी उम्र थी। अच्छा, अब जो बंदा चोर हो, शराबी हो, जानी हो वगैरह वगैरह और इतने पैसे उसके पास हों, वो पैसे कहाँ पर खर्च करेगा? ज़ाहिर है हर बंदे को समझ है इस पर। और मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने ये भी लिखा है कि आखिरी रुपये तक हज़रत साहब के साथ रहा, आखिरी रुपया जब खर्च हुआ तो वो हज़रत साहब को छोड़कर भाग गया। यानी सारे पैसे मिर्ज़ा कादियानी अपनी हथी देंदा रहा।
سمجھ آئی؟ اب مرزا قادیانی کو اتنی شرم آئی کہ وہ گھر ہی نہیں آیا، شرم کے مارے گھر ہی نہیں، کنا چر پتا تو 4 سال، کنے سال گھر نہیں وڑیا، 4 سال گھر ہی نہیں گیا۔ مرزا قادیانی کا باپ وہ ترلے منتا جنہوں تو پتا پھر ماں باپ تے ماں باپ ہی ہوں۔ اب یہ مرزے کے باپ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ باپ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں کا بھی حصہ تھا۔ اس نے حقوق العباد کے اندر فراڈ کیا۔ اب یہ سیالکوٹ کے اندر جو ہے نا یہ ملازم ہو گیا، وہاں پر کچہری میں ملازم ہو گیا، وہاں پر اس نے انگریزی کی 1-2 کتابیں بھی پڑھی، اور اس نے مختار عام کا امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں جس کو پٹواری نہیں کہتے، اس زمانے میں اس کو مختار عام کہا جاتا تھا۔ مختاری کا اس نے امتحان دیا اور فیل ہو گیا۔ خیر یہ پھر گھر آ گیا، مرزا قادیانی کے باپ نے اس کو کیسوں کی طرف لگا لیا، لیکن یہ نا پریشان ہی تھا کہ میں کیا کروں۔ جب یہ سیالکوٹ میں تھا نا تو یہاں پر یہ ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے جو ہے نا بحث مباحثہ کرنا شروع ہو گیا۔ کچھ پڑھا لکھا تو تھا ہی، یہ دین کا اس نے کچھ پڑھا تو تھا ہی، باقاعدہ تو عالم دین نہیں تھا لیکن بہرحال کچھ پڑھا لکھا تھا، اور بحث مباحثے کا اس کو شوق تھا۔ وہاں پر یہ بحثیں بھی شروع کر دی اس نے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک مشہور ہو چکے تھے، عالم دین کے طور پر معاشرے میں ان کا بڑا نام ہو چکا تھا۔ وہ ادھر لاہور میں ہوتے تھے چینیاں والی مسجد میں، سنیے چینیاں والی مسجد، اس مسجد کے اندر وہ خطیب تھے۔ تو مرزا قادیانی کو انہوں نے خط لکھا، ان کو پتہ چلا نا کہ وہ ویلا ہے گھر میں، تو انہوں نے خط لکھا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ مرزا قادیانی کو مولانا بٹالوی نے لاہور میں بلا لیا اور مرزا قادیانی کو تھپکی دی اور کہا کہ غیر مسلمان کا مقابلہ شروع کر دو۔ اب اتنا بڑا نام جس بندے کے پیچھے ہو اور وہ اس کو میدان کے اندر اتارے تو وہ بندہ تو راتوں رات مشہور ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی دنوں میں مشہور ہو گیا۔ اب یہ چونکہ چیلنج بازی بھی کرتا تھا غیر مسلموں کو، میرے ساتھ مقابلہ کر لو، اسلام سچا مذہب ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا قادیانی نے عملی طور پر مناظرہ جو ہے نا اس زمانے میں کسی سے نہیں کیا، صرف چیلنج بازی۔ اب مسلمانوں نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھانا شروع کر دیا کہ بھائی کو بڑا بڑا عالم دین سانو مل گیا ہے، مناظر ہے یہ۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ میری طرف آنا شروع ہو گئے، اچھا مذہبی میدان کے اندر اس نے قدم رکھا 1877 کے اندر۔ 1877 میں اس نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور غیر مسلموں کو چیلنج شروع کر دیا۔ 5 سال تک وہ ایک عالم دین اور مناظر کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ ہاں مسلمان ہے جی، کافر نہیں کرنا انہوں، ٹینشن نہ لو، بنانے انہوں کافر ہے جی، ایڈی جلدی نہ کرو تسی۔ اچھا جی، ایک مسلم مناظر کی حیثیت سے معاشرے میں مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کے دفاع میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، 300 دلائل اسلام کی سچائی کے ہوں گے اور غیر مسلموں کے ہر اعتراض کا جواب ہوگا۔ اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے براہین احمدیہ۔ کیا نام رکھا ہے؟ براہین احمدیہ۔ تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے مجھے تعاون دیں کریں اور میں کتاب چھاپوں۔ مسلمانوں نے چندہ دینا شروع کر دیا۔ نام اس کا براہین احمدیہ تھا، کتاب کا نام۔ اب جب مسلمانوں نے چندہ دیا تو اس کی پہلی جلد آئی، وہی اشتہار، وہی کہا اس نے پہلی جلد ہے۔ دوسری جلد آئی، تیسری جلد آئی اس کی 1882 میں۔ یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ مرزا قادیانی کے نظریات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی۔ 1882 کے اندر مرزا قادیانی نے کہا، وہ اس کتاب کے اندر یعنی تیسری جلد میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرنا شروع ہو گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ میرے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے موسیٰ کہہ کر پکارا, مجھے ابراہیم کہہ کر پکارا, مجھے فلاں نبی کا نام دے دیا, مجھے فلاں نبی کا نام دے دیا. یعنی صرف اتنے ہی دعوے کیے اس نے, ابھی کھل کر اس نے کوئی کفر کا دعویٰ نہیں کیا تھا, الہام کا دعویٰ کیا تھا. اس نے کہا جی مجھے اللہ نے مجدد بنا دیا اس صدی کا, میں دین کی تجدید کرنے کے لیے مقرر ہو گیا ہوں, اور یہ کتاب بھی میں تجدید کی خاطر ہی لکھ رہا ہوں. تو لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس کو ایک مناظر سمجھتے تھے, عالم دین سمجھتے تھے, تو لوگ اس کی محبت میں اس کے قریب ہونا شروع ہو گئے. مرزا قادیانی کی تبدیلی کب شروع ہوئی؟ 1882 میں. یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے. اس دور کے اندر مرزا قادیانی نے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا, محدث ہونے کا دعویٰ کیا بفتح الدال, مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. یہ دور چلتا ہے 1890 تک. مسلمان کچھ مسلمان اس سے بدظن ہو گئے, کچھ. لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی بھی اس کی حمایت میں تھے, دارالعلوم دیوبند کے علماء بھی اس کی حمایت میں تھے, مولانا رشید احمد گنگوہی بھی اس کی حمایت میں تھے. یعنی جو بڑے بڑے علماء چوٹی کے اس زمانے میں شمار ہوتے تھے نا, وہ سارے اس کے حمایت میں ہی تھے. اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں. مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میں 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھ رہا ہوں. کتنی جلدوں پر؟ 50. لیکن اس کی 50 جلدیں تو پوری نہیں ہوئی. مرزا قادیانی نے کتنی کتابیں لکھی؟ براہین احمدیہ کی 4.5. کتنی؟ 4.5. 4 جلدیں تو شائع کر دی اس نے. اب مسلمانوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے باقی جلدیں لا, باقی جلدیں لا. اب اس کے پاس کچھ ہو تو وہ لکھے نا. وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا اپنی زندگی کے آخر میں نصرت الحق کے نام سے. وہ تقریباً آدھی کتاب ہوگی نا, تو آدھی کتاب کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو براہین احمدیہ پوری کرنی ہے. اس نے نا آدھی کتاب کے بعد اس کا نام رکھ دیا براہین احمدیہ حصہ پنجم. پنجم 5واں حصہ نصرت الحق. اصل کتاب جو لکھ رہا تھا اس کا نام تھا نصرت الحق. آدھی کتاب کے بعد جا کر اس کا نام رکھ دیا براہین احمدیہ حصہ پنجم. پوری نہیں کر سکا, مر گیا. آج بھی وہ کتاب جب آپ کو قادیانیوں کی جب ملے گی نا, براہین احمدیہ حصہ پنجم, آدھی کتاب کے شروع میں نصرت الحق لکھا ہوا ہے اور آدھی کتاب کے شروع میں براہین احمدیہ لکھا ہوا ہے حصہ پنجم. اچھا, اب مرزا قادیانی نے جو مسلمانوں کا اعتراض تھا کہ 50 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھوں گا, پیسے دو, اس کا جواب پتہ کیا دیا اس کتاب کے مقدمے میں, 5ویں جلد کے مقدمے میں. پہلے تو 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ تھا, لیکن اب 5 پر اکتفا کیا جاتا ہے. 5 اور 50 میں ایک صفر کا ہی فرق ہے, اور صفر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, لہذا 5 سے ہی وہ 50 کا وعدہ پورا ہوا. تو سمجھ آئی؟ کہندا بھرا جی میں تے 50 ہی لکھنیاں سن, لیکن 5 لکھ کے میں ہن وعدہ پورا کرنا پیا, کیونکہ 5 تے 50 دے وچ صفر دا فرق ہے, تے صفر دا تے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, لہذا 5 ہی سمجھو 50 نے, 5 نال ہی 50 ہو گئیاں پوری. منطقی گلاں ہیں نا. انہاں کولوں 50 لاکھ روپیہ لے کے تے دیو ہاں 50,000 انہاں نوں واپس, انہاں نوں لگ ہو جائے گی. زیرو دا ہی فرق ہے نا, تے انہاں نوں لگ ہو جائے گی. پھر یہ ٹاپیں گے, نہیں جی نہیں, 50 لاکھ لیا تھا, 50 کروڑ لیا تھا, ایک صفر کی کیوں نہیں اہمیت. اچھا, اب یہاں پر بھی اس کا جھوٹ ملاحظہ کرو. 5 اور 50 کے اندر صفر کا فرق نہیں ہے, 45 کا فرق ہے. یہ تھے بھی جھوٹ ہوتا ملاحظہ کرو, 45 کا فرق ہے بھائی. اچھا, جب مسلمان کہتے ہیں دیکھو جی اس نے جو ہے نا یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, 50 جلدوں کا کہہ کر 5 جو ہیں وہ دے دی ہیں, کہندے نے مرضی پتہ کی کہندے نے کو, لو جی وہ حدیث نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں ملی تھی, پھر 5 ہو گئی, تو اللہ نے فرمایا یہ 5 ہے 50 کے برابر. تو مرزا قادیانی کی یہ 5 کتابیں ہیں 50 کے برابر. کہتے ہیں دیکھو حدیث میں بھی تو آتا ہے نا 5 50 کے برابر ہوتا ہے. تو اگر مرزا صاحب نے 5 کو 50 کے برابر کہہ دیا تو مسئلہ کیا ہوا؟
سوال سمجھ آیا؟ استدلال سمجھ میں آیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو نمازیں تھی وہ کس کا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق چھوڑ کر کہہ دیا کہ یہ 5 پڑھو گے تو میں 50 کا بدلہ دے دوں گا. اور یہ 50 کتابیں جو لکھنی تھی یہ کن کا حق تھا؟ حقوق اللہ تھا کہ حقوق العباد تھا؟ تو حقوق العباد اس طرح ہوندے نے معاف؟ وہ تو حقوق بندیاں نو پوچھنا پئے گا نا کہ تانوں 5 میں دے دیاں تے تانوں کافی نے. مسلمان تے پیٹ دے سن پہ 50 جلداں دے سانوں پیسے جو لے نہیں 50 جلداں دے. پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ وہ بھائی وہ حقوق اللہ تھا. حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کی مرضی ہے. یہ حقوق العباد تھا. حقوق العباد وہ لوگوں سے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوں گے. ان سے پوچھا تھا اس نے؟ نہیں, اپنی مرضی نال ہی بندے نے فیصلہ کرتا. تو یہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے. 50 لاکھ لے کر ان کو دیں 50,000 واپس, جی میں 50,000 دے نال ہی میں تہاڈا وعدہ پورا کرتا. پھر ویکھیا جے تو کی ہوندا جناب, کہن گے نہیں 50 لاکھ ہی لیا تھا آپ نے. خیر, تو مرزا قادیانی کی زندگی کا جو تیسرا دور ہے وہ 1882 سے شروع ہوتا ہے اور 1890 تک رہتا ہے. اس دور میں مرزا قادیانی نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا, بس ایک سلسلہ شروع کیا. جیسے یہ سلسلہ سوروردی, قادری, چشتی ہوتے ہیں نا, صوفیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. اس کا نام رکھا تھا اس نے سلسلہ احمدیہ. ہاں جی, 1899 میں مارچ کا مہینہ تھا. 1899 میں اس نے لدھیانہ میں لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. مینوں پیر منو, میں پیر بن گیا وہاں, پیر سلسلہ نہیں بناتا. 1890 کے آخر میں نجی مجلسوں میں مرزا قادیانی وفات مسیح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ پر آنا ہے وہ میں ہوں. لیکن وہ نجی مجلسوں میں باتیں کرنا شروع ہو گیا. تحریری طور پر مرزا قادیانی نے جنوری 1891 میں یہ دعویٰ کیا. یہاں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ پر امت میں سے ہی کسی بندے نے آنا ہے اور وہ میں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم بنایا ہے. اب یہاں سے مولانا محمد حسین بٹالوی بھی اور دیگر علماء بھی سارے مرزا قادیانی کے خلاف ہو گئے, کیونکہ اب یہاں پر مرزا قادیانی نے ایسے عقائد اور نظریات دینا شروع کر دیے جو خالصتاً کفریہ تھے, گمراہ کن تھے. فلسفیانہ عقیدے دے دیے, وفات مسیح کا اعلان کر دیا, اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہنا شروع ہو گیا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو سمجھایا, خط و کتابت کی, لیکن مرزا قادیانی نہیں باز آیا. پھر انہوں نے اس کے خلاف ایک فتویٰ ترتیب دیا, سوال نامہ ترتیب دیا. سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب لیا. تفصیلی انہوں نے جواب لکھا کہ یہ بندہ جو ہے گمراہ ہو چکا ہے. یہ فتویٰ جو ہے حاجت ہوتی تھی تو واش روم میں جاتے تھے تو ان کو نقاہت ہو گئی, کمزوری ہو گئی, تو میں نے نا چارپائی کے پاس ہی اس کا انتظام کر دیا. تو وہ اٹھتے تھے, چارپائی کے پاس ہی بیٹھتے تھے, فارغ ہوتے تو پھر چارپائی پر لیٹ جاتے. لیکن آخری مرتبہ جب قضائے حاجت کر کے اٹھے نا تو چارپائی پر لیٹے نا, تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کمزور آدمی جب وہ لیٹتا ہے نا چارپائی کی تو آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے, لیٹنے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے, تاکہ کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یکدم جا کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک سکے. تو کہتی ہے کہ جی حضرت صاحب جو ہے نا وہ پیچھے سر رکھ رہے تھے لیکن کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی, تو ٹھا کر کے لگیا سر جو ہے نا ان کا پائنتی کو, یہ سر کا پچھلا حصہ, حالت ان کی دیگرگوں ہو گئی. یعنی ظاہر ہو جویں وہاں دے نہیں وہ بچپن چ کارٹون ویکھدے سن تو سر وجدا تے اوتے انج چڑیاں اڈن لگ پئیں, بس اس طرح دی حالت دیگرگوں ہو گئی, چڑیاں اڈن لگ پئیاں. تو مرزا صاحب جو ہے نا بس اس کے بعد جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکے. وہاں پر پھر ان کی جو ہے نا موت واقع ہو گئی. تو یہ کہنا کہ لیٹرین کے اندر مرا ہے اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے, کسی قادیانی کی گواہی نہیں ہے. اس وقت صرف اس کی بیگم اس کے پاس تھی اور اس نے جو کیفیت بیان کیا وہ یہی ہے کہ چارپائی دے اوتے لیٹے آخری باری بس,
پھر اس کے بعد نہیں وہ اٹھا. یہ ہمارے ہاں معروف ہے. اگر کوئی قادیانی آپ سے اس کا حوالہ پوچھ لے گا نا تو آپ کے پاس حوالہ نہیں ہوگا. قادی مسلمانوں کی کتابوں کے تو آپ کو ملے گی، لیکن مسلمان وہاں پر تھا نہیں. جس نے دیکھا ہو کہ مرزا قادیانی لیٹرین کے اندر مرا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ ایک سزا ہے کہ جیسے یہ مرا ہے نا، مسلمانوں کے اندر مشہور بہرحال یہی ہو گیا اسی زمانے میں کہ مرزا قادیانی لیٹرین کے اندر مرا ہے. یہ بات پکی ہے، اسی زمانے میں مشہور ہو گیا. میری نانی کی بہن وہ تقریباً 115 سال کی جو ہے نا عمر میں وفات پائی. اس میں تو میں نے ان کو دیکھا ہوا، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. طالب علمی دور میں میں مرزا قادیانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، کشتی نوح. تو ان کی بیٹی کا گھر گجرات تھا. والدین نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے وہ کام تو یاد نہیں کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. تو بہرحال وہ کتاب میں ساتھ لے گیا کہ راستے میں پڑھتا جاؤں گا. وہاں پر جا کر میں نے کھانا شانا کھایا تو سائڈ پر ہو کر میں پڑھنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے مجھے دیکھا پڑھتے ہوئے. کی پڑھنا ہے بیا؟ میں مرزے دی کتاب پڑھنا. مرزا کیڑا؟ وہ قادیان والا؟ میں ہاں جی مرزا قادیان. انہوں نے مجھے بتایا اس وقت، کہتی اسی جدو چھوٹیاں ہوندیاں سا نا تو اسی کھان پاندیاں سا. کشمیری تھے نا، جموں کے رہنے والے تھے یہ سارے. میرے بڑے سارے جو نا جموں کے رہنے والے تھے. والد صاحب جب وہاں سے آئے 47 کے اندر تو ان کی عمر تقریباً کو 7 سال تھی. وہاں سے یعنی ہجرت کر کے ادھر آئے پاکستان میں. تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ میری نانی کی نا بہن تھی. اس وقت انہوں نے بتایا کہ اسی جدو چھوٹیاں ہوندیاں سا نا تو اسی کھان پاندیاں سا. کھان دا مطلب ہوتا ہے ٹپا بولنا یا کوئی 2-4 جملے بول کے نا جوڑ لانا، جنہیں 2-4 شعر بول کے جوڑ لانا. کہتے اسی کھان پاندیاں سا. باہر جدو کھیڈدیاں سا نا بچیاں سی، 2 سوٹیاں 2 کانے، مرزا مر گیا ٹٹی خانے. اس نے مجھے بتایا. اب وہ جو ہم اس کو بیبے کہتے تھے، بیبے. اب اس کی عمر کا میں نے جو حساب لگایا نا تو وہ 1908 1909 1910 کے اندر اس کی عمر تقریباً اتنی ہی تھی. 6-7 سال کی بچی، اتنی کی عمر تھی اس کی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اچھا پھر یہی بات میرے استاد ہیں مولانا داؤد ارشد صاحب، انہوں نے بتایا کہ میرے تائے نے بھی مجھے بتایا کہ ہم بچپن میں جو ہے نا یہ جملہ کہا کرتے تھے. اور ان کا بھی بچپنا وہی زمانہ ہے، یعنی 1908 10 12 14 وہی زمانہ ہے ان کے تائے کا بھی. یعنی یہ 2 گواہیاں مل گئیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرتے ہی مسلمانوں میں بہرحال یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مرزا قادیانی ٹٹی خانے میں مرا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے اس کا ثبوت مانگ لے گا نا، ثبوت نہیں ہے. اس لیے آپ نجی مجلس میں تو یہ بات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ویسے ہی، لیکن آپ جب کوئی ڈبیٹ کر رہے ہوں یا جہاں پر سمجھانے والی بات ہو یا جہاں پر جو ہے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہو، وہاں پر آپ یہ پیش نہ کریں. اس کا سر حوالہ ہم یہی دیں گے نا، وہ یعنی کہ اس کا انتظار بھی صاحب ہم نے کرتے تھے 4 روپے کے پاس، تو ایک قسم وہ لیٹرین نہیں ہوئی. لیٹرین پھر بھی تو نال ہی سی نا، کیڑا کوئی 4 روپے لیٹرین سی. میں کہا تھا نا کہ وہ سر 4 روپے کے ساتھ بندوبست کیا تھا نا یار. 4 روپے تو مریا کہ اتنے مریا لیٹرین سے مریا 4 روپے دے اتنے ہوئے. وہ جو لیٹرین کا انتظام تھا وہ ساتھ ہی، تمہیں پتہ ہے پرانے زمانے کے 2 اینٹاں رکھ دو تو جگہ بن جاندی سی. پرانے زمانے میں اصل میں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے واش روم نا، ہم نے وہ دیکھا ہے بچپن کے اندر. 2 اینٹیں رکھ لو تو واش روم بن جاتا تھا. تو جو قریب انتظام کیا تھا وہ اسی طرح کا کیا تھا. تو اب وہ 4 روپے کے اوپر تو نہیں نہ بیٹھتا تھا، وہ ظاہر نیچے اترتا، وہ اس کے اوپر بیٹھتا تھا اینٹوں کے اوپر. تو خیر بہرحال وہاں پر نہیں مرا، وہ مرا 4 روپے کے اوپر ہی ہے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہرحال جو ہے نا یہ اس کے مرنے کے بعد بھی سزا ہے کہ اس کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا، تذکرہ شر ہی ہوتا ہے.
मुसलमान कोई भी उसका तज़किरा खैर नहीं करता मरने के बाद। ठीक है जी। फिर मिर्ज़ा कादियानी जब मर गया तो हकीम नूरुद्दीन उसका खलीफा बना 1908 के अंदर। हकीम नूरुद्दीन 1914 के अंदर मर गया। मरज़ई इकट्ठे रहे, अंदर खाते इख्तलाफ शुरू था लेकिन दो फ़िरके नहीं बने। 1914 में जब हकीम नूरुद्दीन मरा तो यहाँ पर इख्तलाफ हो गया, लाहौरी ग्रुप अलग हो गया, कादियानी ग्रुप अलग हो गया। मिर्ज़े का जो बड़ा बेटा था नुसरत जहाँ बेगम से, दूसरी बशीरुद्दीन महमूद, उसने अलग ग्रुप बना लिया, और जो मोहम्मद अली लाहौरी था, ख्वाजा कमालुद्दीन था, जो बड़े बड़े मिर्ज़े के हवारी थे, उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया। एक वोट से वोटिंग हुई, एक वोट से मिर्ज़े का बेटा जीत गया, लिहाजा कादियान उनके हिस्से में आया और ये सारे उठे, लाहौर के अंदर शिफ्ट हो गया अहमदिया बिल्डिंग में जहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी मरा था। वहाँ से फिर ये इन्होंने हेडक्वार्टर अपना चेंज किया और यहाँ जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी, इससे जब हम बरकत मार्केट की तरफ जाए ना तो दूसरी तरफ जो है ना वो कोठियाँ हैं कुछ रोड के ऊपर ही। नहर से जब हम बरकत मार्केट की तरफ आएँ, नहर से जब बरकत मार्केट की तरफ आएँ तो बाईं तरफ वो जो सर्विस रोड है, उस रोड के ऊपर जो है ना वो कोठियाँ वगैरह हैं। उन कोठियों के अंदर एक गेट है लिखा हुआ, उसके साथ लिखा हुआ है दारुस्सलाम, वो इनका हेडक्वार्टर का गेट है। और अंदर जो है पूरी आबादी है इनकी, एक लाइब्रेरी है, एक इबादत खाना है, एक मेहमान खाना है, एक प्ले ग्राउंड है, एक अपना रिहायशें हैं, यानी कह लें कि पूरी सोसाइटी है अंदर। तो यहाँ ये अब इनका हेडक्वार्टर है लाहौरी ग्रुप का। तो ये दो ग्रुपों में तकसीम हो गए, दो फ़िरके बन गए। बहरहाल हिंदुस्तान का ज़माना था, तबलीग करते रहे, दरमियान में पाकिस्तान बन गया। तो ये लाहौरी ग्रुप तो पहले पाकिस्तान में था, लाहौर में था। कादियानी ग्रुप जो है ना वो वहाँ से उठा, वो भी इधर पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा जो है सर ज़फ़रुल्लाह खां, वो कादियानी था। तो उसने इनको जो है ना वो रबवे वाली जगह जो है ना वो 99 साल की लीज़ पर जो है ना वो दिलवा दी। ये इन्होंने हुकूमत से जगह ले ली, वहाँ पर शहर आबाद किया जिसका नाम उन्होंने रबवा रखा। अब उसका नाम चेंज करके चिनाब नगर है। उसका क्या नाम था? सर ज़फ़रुल्लाह खां, पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा है। नहीं, सर ज़फ़रुल्लाह खां। ज़फ़रुल्लाह जमाली दे साढ़े होंदे मरे, तो साढ़े तो पैदा होने तो पहलों तो मर गया था। अच्छा जी, तो अब ये हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो गए। कादियानियों ने सोचा कि ये हम हुकूमत के अंदर हमारे ओहदेदार बड़े हैं, तो मुसलमानों ने इनके खिलाफ तहरीक चलाई 1953 के अंदर कि इनको काफिर करार दिया जाए। लेकिन ये तहरीक नाकाम हो गई, मुसलमानों को बड़ी मार पड़ी, क्योंकि मार्शल लगाकर जो है ना मुसलमानों को शहीद किया गया। मुसलमान नाकाम हो गए। 1953 से जो है ना फिर इनका एक नया दौर शुरू हो गया, बदमाशी वाला। पहले भी ये हुकूमत के ऊपर असरअंदाज होते थे, लेकिन अब ज़्यादा इन्होंने समझा कि हुकूमत है साढ़े हाथ से, हमारे दिफा के अंदर इन्होंने मुसलमानों को छोड़ा नहीं है। अब ये बदमाशी के ऊपर उतर आए। 1974 के अंदर इन्होंने रबवे में तालिब इल्म जो ट्रेन पर जा रहे थे ना उनको मारा बड़ा, मुसलमान तालिब इल्मों को। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के वो स्टूडेंट थे, वापसी पर वो आ रहे थे, सैर करने के लिए गए। वहाँ से फिर तहरीक शुरू, मुसलमानों 1953 का भी गुस्सा सी। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ना बड़ी वड्डी तहरीक चली, और भट्टो था उस वक्त हुकूमत में। उसने कहा कि यार इसको ना मसले को पार्लियामेंट में लेकर आओ, मैं हल करता हूँ। पार्लियामेंट को खुसूसी कमेटी का दर्जा दे दिया गया। वहाँ पर बहस हुई। कादियानी ग्रुप का उस वक्त खलीफा था मिर्ज़ा नासर, लाहौरी ग्रुप का अमीर था सदरुद्दीन। तो इन्होंने कहा जी हमें भी दावत दीजिए, क्योंकि हमारे अकीदे पर बहस होगी, हम खुद दिफा करेंगे। ये कादियानी ग्रुप ने कहा। उन्होंने कहा ठीक है आयो। 11 दिन बहस हुई कादियानी ग्रुप के ऊपर, जरा हुई 2 दिन बहस हुई लाहौरी ग्रुप के ऊपर। फिर मुसलमानों के अपने बयानात हुए असम्बली के मेंबरों के। तो 7 सितंबर 1974 को इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं, गैर मुस्लिम ग्रोह करार दे दिया गया। गैर मुस्लिम ग्रोह करार दे दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानते थे, अपने आप को मुसलमान ही कहते थे, अजानें कहते थे, मस्जिद कहते थे,
وغیرہ وغیرہ. تو 1984 کے اندر آ گیا تھی، ضیاء الحق کا دور آ چکا تھا. ضیاء الحق نے صدارتی آرڈیننس پاس کیا کہ جو بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اسلامی شعار استعمال کرے گا، 3 سال کی قید اور 25,000 روپے جرمانہ. تو قادیانی جو ہے نا پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، اسلامی شعر استعمال نہیں کیے انہوں نے ظاہری طور پر. اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے نا یہی صورت انڈر گراؤنڈ ہے. اب یہ تبلیغ جو بھی ہے نا وہ انفرادی تبلیغ کرتے ہیں، اجتماعی تبلیغ نہیں کرتے. یعنی وہ مناظرے وغیرہ اور جو تبلیغی جلسے وغیرہ وغیرہ وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اذانیں بھی نہیں اب یہ کہہ سکتے اپنے عبادت خانوں میں، اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کل 10 دور بنتے ہیں قادیانیت کے، یہ میں نے آپ کے سامنے